اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدرندیم پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج اس سلسلے کا چھٹا پروگرام ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان معروف ادیب جناب محمد علی سعید صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ سعید صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سعید صاحب، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے تیسرے لیکچر میں پرندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جی پرندوں کے بارے میں بتایا۔ بالکل۔ میں آپ کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں پرندوں کے جسم بنائے گئے، تو اس میں یہ بتائیں مجھے کہ پرندوں کے جسم میں اور دوسرے جانوروں کے جسم میں کیا فرق ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ ہاں، بہت اچھا سوال کیا ہے یہ آپ نے، اور اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو باتیں جو سوال کیے نا، وہ بیشتر سوال خود ہی پیدا کیے۔ جی کیونکہ اس سطح کا سوال کرنے والا کوئی کرۂ ارض پر موجود ہی نہیں تھا جو یہ اس طرح کے سوال کرتا، اور سوال بھی خود پیدا کیے اور مفضل کو سمجھایا بھی۔ جی یہ وہ دور ہے جب سائنس جو تھی نا، ابھی اس کا نام بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ سائنسدانوں کے پیدا ہونے میں کم سے کم 1000 سال کا وقفہ تھا، اور ساری دنیا میں ایک تاریکی چھائی ہوئی تھی علم کے میدان کے اندر۔ جمود طاری تھا۔ ہاں، سائنس تو دیکھیے آغاز کائنات سے ہے اور اختتام کائنات تک رہے گی، بے شک۔ کیونکہ ساری دنیا میں ہر چیز جو ہے سائنس سے تعلق رکھتی ہے۔ سائنس کا مطلب یہ کہ غور و فکر، مشاہدہ، تجربہ اور اس سے ایک نتیجہ حاصل کرنا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ قرآن کا خود یہی نظریہ ہے۔ جی قرآن ہی نے تو اس کو آغاز کیا کہ تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے، اس میں نشانیاں ہیں۔ ذرا زمین پر چل پھر کر تو دیکھو کہ ہم اللہ نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا اور کس طرح اللہ جو ہے نا آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا خلقت کو۔ تو یہ غور و فکر کی طرف دعوت دینے کا آغاز ہی قرآن مجید سے ہوا، اور سائنس کی جتنی بنیادیں آج قائم ہیں وہ قرآن اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال پر کھڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ کہتے نہیں ہیں۔ ہمارے علوم آل محمد جو تھے وہ صلیبی جنگوں میں اور دوسری جنگوں کے اندر جب مغرب سے آپ کے مسلمانوں کے جنگیں ہوتی رہیں تو ہماری کتابیں وہاں گئیں۔ 14ویں صدی عیسوی کے اندر اٹلی میں جو میڈیکل کالج تھا یا تھے، میڈیکل کی تعلیم تھی، وہ عربی زبان میں دی جاتی تھی، اور سب علوم یہاں سے جاتے تھے۔ اس وقت یورپ کے اندر گدھا گاڑیاں چلتی تھیں اور گھروں کے آگے گٹر بہہ رہے ہوتے تھے۔ جی ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ جبکہ قرآن علوم کی بات کر رہا تھا، سائنسی علوم کی بات کر رہا تھا، اہل بیت سائنسی علوم کی بات کر رہے تھے۔ اب یہ جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ انسان پرندوں کے جسم میں کیا فرق ہے اور دوسرے جانوروں کے دودھ پلانے والے جانوروں کے جسم میں کیا فرق ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ باتیں امام جعفر صادق علیہ السلام ساری سائنس کی کر رہے ہیں، بے شک، لیکن ہم ان کو سائنس کی نہیں سمجھتے، ہم ان کو سمجھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا۔ تو یہ باتیں تو سائنس ہی کی ہیں نا ساری، اور سائنس ان باتوں تک پہنچی ہے کم سے کم 800 سال کے بعد۔ یورپ میں جب علمی بیداری شروع ہوئی تب سائنسدانوں نے ان موضوعات پہ بات کرنا شروع کی۔ تو اگر میں آج اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کر رہا ہوں اور وہ سائنسی موضوع سے متعلق ہے تو اس کو اس طرح سے لیں آپ۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پرندوں کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ مفضل تم دیکھو کہ پرندوں کے لیے چونکہ طے ہو گیا تھا کہ یہ فضا میں زندگی گزاریں گے اور ان کو مسلسل پرواز کرتے رہنا پڑے گی، تو اس لیے ان کی ہڈیاں کھوکھلی بنائی گئیں اور ہلکی بنائی گئیں، ان کے پر ہلکے بنائے گئے، ان کا سینہ پرندوں کا دیکھو تو کشتی کے آگے والے حصے کی طرح ہوتا ہے،
تو جیسے کشتی پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، اگر کشتی آگے سے اس طرح سے ہو نہیں چل سکتی، تو چیر نہیں سکے گی، یعنی زیادہ توانائی چاہیے گی پھر اس کے لیے۔ لیکن جب اس کی شکل ایسی ہوتی ہے تو آسانی سے اس کو پانی کو چیرتی ہے۔ اسی طرح فضا کے اندر ہوا کا سمندر ہے، اس سمندر کے اندر پرندے رہتے ہیں، ان پرندوں کو اس میں پرواز کرتے رہنا پڑتی ہے، تو ان کی ہڈیاں ہلکی بنائی گئی، یعنی پرندے کی ہڈی اور انسان کی ہڈی یا کسی اور جانور کی ہڈی میں بالکل وہی فرق ہے کہ اگر ایک انسان کی ہڈی کو مثال لے لیں لکڑی، تو پرندے کی ہڈی جو ہے تھرماکول کی طرح سے ہے۔ اب اگر یہ سائنسی باتیں نہیں ہیں تو کیا ہے مجھے بتائیں؟ بالکل صحیح۔ اور اس عہد میں جب کہ اس موضوع پہ بات کرنے والے نہیں تھے، اس موضوع پہ سوچنے کا رواج نہیں تھا، تو امام نے کہا کہ ان کی سینے ایسے بنائے گئے کہ سامنے کی طرف ہوا کو چیر سکیں اور آسانی سے جا سکیں۔ ان کی ہڈیاں اندر سے کھوکھلی بنائی گئیں۔ اچھا، پرندوں کو بھی اڑنے کے لیے توانائی چاہیے ہوتی ہے نا، جیسے پانی کے جہاز کو توانائی چاہیے ہوتی ہے، ایسے پرندوں کو بھی توانائی چاہیے ہوتی ہے نا۔ تو پرندوں کے لیے جو توانائی ہے وہ آکسیجن ہے جو ساری فضا میں پھیلا ہوا ہے، اور پرندوں کے جو پھیپھڑے ہیں وہ بہت تیزی سے آکسیجن کو یوز کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہم اتنی تیزی سے نہ آکسیجن ایبزارب کر سکتے ہیں، نہ اتنی تیزی سے اس کو توانائی میں بدل سکتے ہیں، لیکن پرندوں کے جسم کے اندر آکسیجن کے یوزیج کا یا اس کے استعمال کا جو نظام ہے بہت فاسٹ ہے، بہت تیز ہے۔ جی۔ تو پرندوں کے پر ہیں، تو پرندوں کے پر ہر پرندے کی نسل کے اعتبار سے ہیں اور اس کی ضرورت کے مطابق ہیں۔ اچھا، پرندے کی ایک تو ضرورت ہوئی پرندے کی، اور ایک ضرورت ہے کہ پرندے کو جس ماحول میں پیدا کیا گیا اس ماحول میں پرندے کی کیا خدمات ہیں۔ جی۔ مثلا ایک پرندہ ہے، بطخ ہے، اس کی چونچ چوڑی بنائی گئی، اور اسے چونکہ پانی میں رہنا ہے اس کے پنجے کھلے ہوئے بنائے گئے تاکہ وہ کشتی کے چپو کی طریقے سے تیر سکے، اور چونکہ اسے مچھلی کھانی ہے تو اس کی چونچ جو ہے نا بڑی بنائی گئی۔ اسی طریقے سے جو گوشت خور جانور ہیں ان کی چونچیں مڑی ہوئی بنائی گئیں، اور ان کے ناخن پنجے جو ہے نا مضبوط بنائے گئے، جیسے عقاب ہے، گدھ ہے، چیلے ہیں، کوے ہیں، تو ان کی چونچیں اس حساب سے بنائی گئیں جو ان کی ضرورت ہے، اور انہی کی ضرورت نہیں ہے، اس ماحول کی ضرورت ہے، یعنی جس زمینی ماحول میں ان کو خدمات سر انجام دینا ہے اس کے مطابق ان کے اعضاء بنائے گئے۔ تو بطخ کی چونچ کسی اور طرح کی ہے، چڑیا کی چونچ کسی اور طرح کی ہے۔ جی۔ اچھا، چڑیا کو چونکہ باجرہ کھانا ہوتا ہے تو اس کی چونچ چھوٹی بنائی گئی، عقاب کو چونکہ گوشت کھانا ہوتا ہے اور اس کو پکڑنا ہوتا ہے پرندے کو، تو اس کے پنجے مضبوط بنائے گئے، اور چونچ ایسی بنائی گئی کہ اس کو نوچ سکے۔ تو اگر بطخ کی چونچ جو ہوتی چڑیا جیسی ہوتی مثلا، اور چڑیا کی چونچ جو ہے بطخ جیسی ہوتی، تو نہ چڑیا باجرہ کھا سکتی ہے اور نہ بطخ مچھلیاں پکڑ سکتی۔ تو یہ حکمتیں، یہ باریکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان خلاقیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اچھا، دودھ پلانے والے جانور جو ہیں دوسری طرح کے ہیں، ان کی ہڈیاں مضبوط ہیں، ان کے جسم مضبوط ہیں، ان کی آپ دیکھیں جتنے بھی انسان کے سوا جتنے بھی جانور ہیں، گائے، بھینس، بکری، ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا ایک شیطیر کی طرح بنائی گئی۔ خاص طور پہ جو سواری کے جانور ہیں، جیسے گھوڑے ہیں، بیل ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، تو ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کسی اور طرح بنائی گئی تاکہ لوگ اس کے اوپر جم کے بیٹھ سکیں، اس کے اوپر وزن رکھ سکیں۔ اگر ان کی ہڈی، جانور بھینس کھڑی ہوئی ہوتی سیدھا یا بیل سیدھا کھڑا ہوا ہوتا تو اس پہ وزن کیسے رکھ سکتے تھے آپ؟ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان جانوروں کے اندر کہ آپ دیکھیں بیل میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اونٹ میں کتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن اونٹ جو ایک چھوٹا سا بچہ اس کے مہار لے کے چلے تو 100 اونٹ اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اگرچہ اس چھوٹا سا بچہ جو ہے نا اونٹ کا منہ اتنا بڑا ہے کہ اس بچے کو کھا سکتا ہے، لیکن اونٹ کی فطرت میں فرما برداری پیدا کی گئی، بیلوں کی فطرت میں فرما برداری پیدا کی گئی کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ جس کا جیسا جسم ہے، جیسی ضرورت ہے، اس کے مطابق اعضاء کا ہونا یہ وجود خدا کی نشانیوں میں سے، اور یہ وہ سائنسی باتیں ہیں جن کے بارے میں سائنس 7ویں صدی عیسوی میں کیا 15ویں صدی عیسوی تک بھی نہیں جانتی تھی۔ بیشتر سائنسدانوں نے جو باتیں معلوم کی وہ اس وقت معلوم کی جب جدید سائنسی آلات ایجاد ہوئے، جب ریڈیو ٹیلیسکوپ استعمال ہوئے، جب
खुर्दबीनें ईजाद हुई, जी जी दूरबीनें ईजाद हुई, कंप्यूटर्स ईजाद हुए, तब साइंसदानों को रेडियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जैसे उलूम जब ईजाद हुए, तब साइंसदानों की समझ में वो बातें आईं जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और कुरान मजीद सबसे पहले 7वीं सदी ईस्वी में कह रहा था। सही साहब, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से पूछा, बताओ परिंदे अंडे क्यों देते हैं, बच्चे क्यों नहीं देते? फिर आपने उसका जवाब भी दिया। जी जी, तो हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं जी कि जी, आपने क्या इरशाद फरमाया। हाँ, ये फिर वही बात है कि वजूद खुदा और एक मंसूबा, इस कायनात को पैदा करने में एक मंसूबा। जी जी तो मंसूबे के जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस होते हैं उसका एक तस्करा ये भी है कि परिंदे अंडे की गौर करने की बात है ना। जी जी आज भी आप किसी से सवाल कर लेना कि अंडे क्यों देते हैं, बच्चे क्यों देते परिंदे, तो उसके पास जवाब नहीं है, इसलिए कि हम गौर फिक्र के आदी नहीं है। हम तो चीज़ों को बस देखते हैं कि हमारा दिन गुजर जाए। आज मुख्तलिफ़ दूसरी चीज़ें हैं, वजूद खुदा की निशानियों पर गौर नहीं करते। ये सवाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने खुद ही पैदा किया और खुद ही इसका जवाब दिया कि परिंदे अंडे क्यों देते हैं, बच्चे क्यों नहीं देते। जी जी तो मुफद्दल इब्न उमर ने कहा कि मैं इसकी मसलहत समझने से कासिर हूँ, जी जी आप फरमाएँ। आप बताएं। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि परिंदे इसलिए अंडे देते हैं कि उनको फ़ज़ा में परवास करते रहना पड़ता है। अगर परिंदे की मादा जो है, बच्चे उसके पेट में बड़े होने के बाद पैदा हुआ करते तो मादा का वज़न बढ़ जाता और परवाज़ न कर सकती। और फिर फज़ा में पैदा होता तो बच्चा नीचे जब गिरता। परवाज़ न कर पाती तो ना दुश्मन से बच नहीं सकती थी। जी जी यानी आप देखें ना, एक चिड़िया है छोटी सी, उसमें उसके उड़ने के कितने ज़ावी हैं, किस किस तरह से आप ज़रा करीब यहाँ उड़ जाती है। जी जी तो अगर उसके अंदर उसका वज़न ज़्यादा हो तो वो जो चिड़िया है वो उड़ नहीं सकेगी, तो शिकार हो जाएगी, शिकार होती रहेगी तो उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। जी जी तो इसलिए खुदावंद ताला ने परिंदों में एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ निज़ाम पैदा किया। वो ये कि परिंदे जो है उसकी मादा हर एक दिन के वक्फे से अंडे देती है और वो अंडे एक घोंसले में जमा होते रहते हैं। जी जी जब 4, 6 या 8 जमा हो जाते हैं, इस अरसे में नर और मादा परिंदा उड़ते रहते हैं, परवाज़ करते रहते हैं, ग़िज़ा हासिल करते रहते हैं, दुश्मनों से बचते रहते हैं। जी जी जब वो 4 या 6 अंडे घोंसले में जमा हो जाते हैं तो फिर ये नर और मादा बैठ के उसको अंडों को सहते हैं, और जब सहते हैं तो बच्चे निकल आते हैं 21 दिन के बाद या 3 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद। तो फिर ये दोनों मिलकर उन बच्चों को दाना भराते हैं। तो दाना भराना भी कोई आसान नहीं है परिंदों को। परिंदों के पास आप गौर करें कितनी अक्ल है कि इस तरह अपने घोंसले को याद रखते हैं, अपने बच्चों को याद रखते हैं। आपने अगर कभी घर में परिंदे पाले हों, जैसे ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं, तो वो ऑस्ट्रेलियन पैरेट का जो जोड़ा है वो अपने ही बच्चों को भराएगा। जी जी हाँ। बराबर में जो दूसरी हंडिया लगी हुई जिसके अंदर दूसरे जोड़े के बच्चे, उनको नहीं भराएगा। बिल्कुल, वो पहचानते हैं वो। तो ये खुदा की कुदरत की निशानी है ना कि उनके पास हमारा जैसी अक्ल थोड़ा ही दिमाग नहीं है। जी लेकिन वो परिंदे किस तरह अपने बच्चों को पहचानते हैं, अपने बच्चों के लिए जान तक दे देते हैं। 20 दफ़ा उड़ के जाते हैं, कहीं खाना उनका रखा हुआ नहीं होता, वो तलाश करते हैं दाने को, अपनी जान को ख़तरे में डालकर वो दाना वहाँ से लेके आते हैं और बच्चों को भराते हैं अपने। अच्छा अली साहब, कुछ वक्फ़ा हुआ है कि थोड़े से वक्त का हम वक्फ़ा ले लें? जी नाज़रीन का नाम वक्फ़ा है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू होता है जहाँ से मुनक़ता हुआ था। सैयद साहब, मैं ये पूछ रहा था कि परिंदे जो हैं, ये जानवर अपने बच्चों की हिफाजत बड़ी जाफशानी से करते हैं। पहली बात तो ये क्यों करते हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि सुना यह है कि ये परिंदे हैं, जानवर हैं, मरने से पहले कहीं गायब हो जाते हैं, तो कहाँ गायब हो जाते हैं ये? हाँ, बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों, और ये दोनों सवाल ज़ाहिर है कि आपने मेरी ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की जो दूसरा लेक्चर है उससे आपने आपके मुताले में आए होंगे, लेकिन ये इसके जवाब अगर नाज़रीन के सामने सवाल किया है तो मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा है। तो पहला सवाल तो ये है कि ये जो परिंदे हिफाजत क्यों करते हैं, तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खुदा की कुदरत की निशानियाँ हैं कि खुदावंद ताला ने परिंदों के अंदर अपनी औलाद से मोहब्बत का रिश्ता पैदा किया है। अच्छा, कि
کہ پرندے اس کی حفاظت کرنے میں اور ان کی نگہداشت کرنے میں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے سے بڑے دشمن سے ٹکرا جاتے ہیں لیکن بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے اس لیے حفاظت کرتے ہیں، جیسے انسان ہے، انسان کو تو یہ کہ میں نے بڑے اچھے اسکول میں بچے کو داخل کر دیا، اب یہ بڑا ہوگا، پھر یہ بڑی ڈگری لے لے گا، پھر یہ ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گا، یہ بڑا بزنس مین بن جائے گا، بڑا شاعر بن جائے گا، بڑا ادیب، تو ہمارا نام روشن ہوگا، خاندان کا نام بڑا ہوگا۔ پرندوں کو تو یہ لالچ بھی نہیں ہے، صحیح بات ہے، پرندوں کو تو کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو بچے جیسے بڑے ہوں گے، پر پورے ہوئے اور اڑ جائیں گے، اڑ بھی آتے ہیں۔ ماں باپ جو ہیں پرندے ہوں یا جانور ہوں، مطلب دوسرے بھی جانور ہیں، بھیڑیں، بکریاں، کتے، ان کو کوئی فائدہ تھوڑی ہے بچوں کی پرورش سے۔ تو یہ وجود خدا کی نشانی ہے کہ خدا نے ان پرندوں کے دل میں یہ، ان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ پرندے اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کی خدمت کریں، جی، تاکہ دنیا کے ماحول کے اندر ان جانوروں کی جو خدمات ہیں وہ کم نہ پڑیں، ان کی نسلیں برقرار رہیں۔ مثلا شہد کی مکھیاں شہد بناتی رہیں، پرندے جو ہیں نا وہ پھولوں سے ایک جگہ سے جائیں دوسری جگہ جائیں، بس جو مختلف خدمات ہیں، جیسے کوے ہیں، تو کوے اگر آپ کے گھر کے یہاں پہ دنیا میں جو جتنا بھی کچرا گرتا ہے، آپ ایک بوٹی باہر گرائیں تھوڑی دیر میں کوہ آ کے لے جائے گا۔ بے شک، ہاں، اس کی وجہ اس کی فطرت میں اس کا کام ہی ہے کہ صفائی کرتا رہے وہ۔ تو ماحول میں جو جانوروں کی خدمات خداوند تعالیٰ کو مطلوب ہیں وہ جاری رہ سکیں، اور ان سب خدمات کے فائدے کا رخ جو ہے وہ انسان کی طرف ہے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ پرندے مرنے سے پہلے کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ کہاں غائب ہو جاتے ہیں مرنے سے پہلے؟ تو اب آپ ناظرین بھی اس کو، میری بات کو سنیں اور خود بھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ نے آج تک کسی پرندے جانور کو طبعی موت مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ صرف وہ جانور یا پرندے یا حشرات جن کو زہر دے دیا گیا ہو، یا جو پنجرے کے اندر ہوں، یا زخمی ہو گئے ہوں، جی جی جی، وہ تو آپ کو مرے ہوئے نظر آئیں گے۔ جی ہاں، لیکن ان کے علاوہ جتنے آزاد پرندے ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، جو بھی ہیں جنگل کے اندر یا زمین ہمارے اس کے اندر، تو وہ کبھی آپ کو ان کے مردہ جسم نظر نہیں آئیں گے۔ جیسے انسان کو دیکھتے ہیں چلتے چلتے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، مر گیا ہے نا۔ کبھی پرندہ، آپ جو چڑیاں آپ کے گھر میں آ رہی ہیں، کوے آپ کے گھر میں آ رہی ہیں، بطخوں کی ڈار جا رہی ہے اوپر سے، تو آج کے دن ان میں سے کچھ نہ کچھ بطخوں کی تو موت کا دن متعین ہوگا نا، تو مر جانا چاہیے، اس کو گر جائے۔ ایک چیونٹیوں کی لائن جا رہی ہے جس میں 1000 چیونٹیاں ہیں، تو چیونٹی کی عمر ہوتی 3 مہینے، تو ان چیونٹیوں میں سے کسی کی عمر تو آج ختم ہو جانی چاہیے تھی نا، بالکل، اس میں سے 20 چیونٹیاں مر جاتی ہیں یہیں پر، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی چیونٹی مری ہوئی پڑی ہے۔ ہاں، زہر ڈال دیا گیا ہو، وہ ایک الگ بات ہے کہ پاؤڈر ڈال دیا گیا ان کے اوپر۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ اگر پرندے جانور دنیا میں انسان سے لاکھوں گنا زیادہ ہیں، اگر وہ بھی اسی طرح مرا کرتے تو دنیا کی جو انسانی آبادیاں ہیں وہ ان کے مردہ جراثیم سے بھر جاتی، اور کوئی ادارہ ایسا نہ ہوتا کہ اتنی لاشوں کو اٹھا سکے۔ آپ کراچی میں دیکھیں نا، 20 لاکھ کوے تو ہوں گے نا کم سے کم۔ جی جی، تو آج کچھ نہ کچھ کووں کی تو موت واقع ہوئی ہوگی نا، تو آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اس پہ میں نے بہت ریسرچ کی، میں نے وائلڈ لائف پہ جو ایک بہت پروفیسر تھے بہت بڑے، جنگلوں میں جنہوں نے زندگی گزاری، تو انہوں نے کہا، یہی بتایا، تو جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے 7ویں صدی عیسوی میں کہا کہ خداوند تعالیٰ نے جانوروں کی زندگی میں یہ نظام رکھا ہے کہ وہ اپنے مرنے کے وقت سے، موت کے وقت سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور اس وقت سے پہلے وہ اپنے گلے کو، اپنے ریوڑ کو، اپنے گروپ کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں چلے جاتے ہیں، جیسے پہاڑوں کی کھو ہے، کچھ ایسے بھی جانور ہیں جو زمین کھود کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ پرانے کھوکھلے درخت ہوتے ہیں ان کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں مرتے ہیں، اس لیے کہ انسانی آبادیاں جراثیم سے محفوظ رہیں اور بیماریوں سے، تعفن سے محفوظ رہیں۔ وہاں جب جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ بڑے جانور یا ان کو کھا جاتے ہیں، پھر ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں، پھر حتیٰ کہ بیکٹیریل لیول پہ آ جاتے ہیں اور بیکٹیریاز ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کا گوشت، یعنی ان کی جو ہڈیاں ہیں ان سے گوشت تک غائب ہو جاتا ہے سارا۔ تو اس کے اندر خداوند تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، کیونکہ انسان کو تو یہ طاقت ہے، عقل ہے کہ وہ تدفین کر سکے، وہ جلائے،
یا جو بھی دفن کرتے جس ہیں۔ مذہب کے اندر جو بھی ہے، لیکن وہ لاش کو کسی نہ کسی طرح ڈسپوز کرنا ہوتا ہے۔ پرندوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، تو پرندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ وقت سے پہلے ان کو موت کا وقت پتہ چل جاتا ہے اور اس وقت سے پہلے وہ اپنے علاقے سے نکل جاتے ہیں۔ بہت شکریہ سید صاحب، آپ سے آج بڑی اچھی گفتگو رہی۔ ناظرین کرام، آج ہم نے اپنے پروگرام قرآن اور سائنس میں جانوروں کے جسم، انڈے اور بچے دینے والے جانور، پرندے اور جانور اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کرتے ہیں اور مرنے سے پہلے یہ جانور کہاں غائب ہو جاتے ہیں، ان موضوعات پر گفتگو کی، اور یقین ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام قرآن اور سائنس کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے معزز مہمان محمد علی سعید صاحب کے شکر گزار ہیں، اور آپ کا میزبان اقبال یا تنظیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔